ویلکم ایک ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان پاکستان مسلم لیگ نون کی MNA ڈاکٹر سمینہ مطلوب صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. تھینک یو جی. آج بلاول صاحب کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے میاں صاحب سے، اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف سازش وائٹ ہاؤس میں نہیں بلاول ہاؤس میں تیار ہوئی تھی. کیا کہیں گی؟ آواز آ رہی ہے؟ یہ سازش کا لفظ جو ہے نا، ہاں، یہ آپ نے بھی استعمال کر دیا عمران خان کی طرح. یہ مذاق میں استعمال کیا ہے بلاول صاحب نے. میری ایک بات سنیں، یہ وہ بیچارہ بھی یہی لفظ کہتا بیچارہ ادمویا ہو گئے. صحیح. اور آپ بھی اب یہ لفظ آئندہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ پروگرام اس وقت بنایا گیا. دیکھیں جی، عدم اعتماد ایسے نہیں آ جاتی جب حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، عوام پریشان ہوتی ہے اور لوگوں کی بددعائیں اور لوگوں کی چیخیں آسمان تک ہوتی ہیں، اور پھر جو حکمران اپوزیشن جو ہوتی ہے ان کو بیڑا اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے پھر عدم اعتماد آتی ہے. عدم اعتماد روز روز تھوڑا آتی ہے. صحیح. آپ کے سامنے کبھی آئی؟ کتنی مدتوں کے بعد اب عدم اعتماد آئی. پہلے بھی آتی رہی ہیں، کامیاب نہیں ہوتی رہی. یہ پہلی عدم اعتماد ہے جو کامیاب ہوئی، اور بڑے اچھے انداز سے کامیاب ہوئی. ہم تو اس کو اب سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلنے کی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیاب کرے، اور ہم ملک کے لیے اور ملک کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمارا مین مقصد صرف یہ ہے، کیونکہ اب لوگوں کی عوام کی بس تھی، اور یہی بیڑا اٹھا کے ہم دوبارہ آئے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی سے دعا گو ہوں اور بڑی امید رکھتی ہوں کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا لاہور میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان، روڈوں پہ ہے، ایک دباؤ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں، جلدی الیکشن ہو. الیکشن کمیشن ابھی تیاری کر رہی ہے، اب کچھ ٹائم لگے گا، الیکشن ریفارمز ہوں گے اس سے پہلے. کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، اب عمران خان کی مرضی کے مطابق تو کچھ بھی نہیں چلے گا. صحیح. یہ سڑکوں پہ ہی اب پھرے گا. پہلے بھی سڑکوں پہ پھرتا آ گیا تھا، اور اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور یہاں سے نکلا ہے تو پھر سڑکوں پہ ہی پھر رہا ہے. اور اس کا کوئی ایک بیانیہ مضبوط اور پازیٹیو ہو، لوگوں کو حساب دے کہ میں نے 4 سال میں آپ لوگوں کو یہ سکھ دیے، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ پلان بنائے، میں نے یہ اسٹریٹجی دی، میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کچھ ایزی کیا، آپ کی لائف کو میں نے آسان کیا، میں نے صحت کے لیے آپ کے لیے یہ کیا، ایجوکیشن کے لیے یہ کیا. جب وہ یہ کچھ جواب دے ہی نہیں سکتا، پھر کانسپریسی چلے گی امریکہ کی. اب وہ بھی دم توڑتی چلی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر ایک نیا جھوٹ شروع ہو جائے گا. اس کی تو ہر چیز کی جو بیس ہے، ہر بات کی بیس ہے، وہ صرف جھوٹ اور جھوٹ ہے. اور دیکھیں جی، حکومتیں چلتی ہیں. اب ہمیں میں سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. ہماری جو حکومت پچھلی گزری ہے، ہمارے تمام کام لوگوں کے نزدیک کی نظر میں ہے. ملک کی پروگرس، ملک کی ترقی لوگوں کو پتہ ہے. ہمیں تو صرف اور صرف ان لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، انہیں ریمائنڈ کروانا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، اور ہم انشاءاللہ انہیں پہلے سے بھی کہیں زیادہ سروسز دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹیلی فون لائن پر ہیں مسرت نیازی صاحبہ. پیپلز پارٹی کا بھی موقف یہ تھا، نون لیگ کا بھی یہی ہے. عمران خان جو روڈوں پہ ہیں، سڑکوں پہ عوام کے لیے ہے، اس کے دور میں عوام کے ساتھ کیا ہوا،
ان کو اقتدار ہے, اقتدار کی پریشانی ہے, اقتدار کے لیے آج بھی روڈوں پہ, کیا کہیں؟ دیکھیں میر بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ انہیں ہوس ہے اپنے اقتدار کی. اگر عوام کی بات کی جائے تو 4.25 سال کے اندر انہوں نے کوئی ایک اقدام ایسا بتا دیں یا اپنے اس کھڑے ہو کر مجمع میں حلفیہ بتا دیں کہ جی میں نے یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا. اگر عوام کو کوئی ریلیف دیا ہوتا تو آج خان صاحب باہر نہ ہوتے پارلیمنٹ سے, کیونکہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں یقینی طور پہ وہ عوام سے اپنا مینڈیٹ لے کر آئی تھیں, اور جب اگر عوام کو وہ ریلیف دے رہے ہوتے تو وہ جتنے اپوزیشن والے لوگ تھے وہ اس قسم کا کوئی اقدام اٹھا ہی نہیں سکتے فواد تھے. چودھری صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے, ہماری حکومت, اگر تعلقات خراب نہیں ہوتے تو آج بھی ہم حکومت میں ہوتے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم انہیں کہتے تھے کہ جی سلیکٹڈ, تو انہیں لفظ سلیکٹڈ کوئی گالی لگتا تھا. آج اگر وہ خود ہی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپوزیشن کا جو بیانیہ تھا وہ درست تھا نا. تو اس بیانیے پہ اگر آتے ہیں اور ان کے میں آج آپ کو کہہ رہی ہوں میر بھائی کہ ان کا مقدر اب روڈ ہے, روڈوں پر ہی رہیں گے. اب انشاءاللہ تاریخ میں کبھی بھی لکھ لیں آج کہ کبھی بھی یہ برسر اقتدار پی ٹی آئی نہیں آ سکتی, بلکہ جب جائیں گے یہ ووٹنگ میں, جب جائیں گے, جب الیکشن میں جائیں گے تو ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جب عوام انہیں بتائے گی کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا. دیکھیں ان کے مجمعوں میں اور ان کے جلسے جلوسوں میں لوگ جاتے ہیں, ناچ گانے اور یہ اس قسم کا جو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ, وہ اسے انجوائے ہونے کے لیے جاتے ہیں کہ چلیں جی چلتے چلتے, اس طرح کے لوگ جاتے ہیں. صحیح معنوں میں عوامی لوگ جو ان سے نالاں تھے وہ نہیں گئے. دیکھیں 50 لاکھ گھروں میں سے کیا 50 گھر بھی دے دیے انہوں نے, 1 کروڑ نوکریاں جو یوتھ کو بے وقوف بنایا, ان میں سے ہم کہتے ہیں کہ 10 لاکھ کیا 1 لاکھ ہی دیتے, چلیں اپنی یوتھ کو دے دیتے, جو ان کے پی ٹی آئی کے پولیٹیکل ورکر تھے ان کو بھی دیتے, وہ بھی تو پاکستانی ہے نا. ہمیں خوشی ہوتی کہ چلے ہماری جو یوتھ ہے وہ کہیں اکوموڈیٹ ہوئی ہے. تو ایسا کچھ نہیں کر سکے نا. ہمیشہ کہتے تھے کہ کہیں مہنگائی ہو تو سمجھ لیں وزیر اعظم چور ہے, تو مہنگائی کی تو آپ نے حدیں کراس کر لی, ایشیا کا مہنگا ترین ملک آپ نے پاکستان کو بنا دیا, تو سمجھو آپ چور نہیں, آپ تو ڈاکو تھے. تو ڈاکو جب تھے تو ڈاکو کو کیا لگے کہ اب بھی وہ کس منہ سے چاہتا ہے الیکشن اور کس منہ سے اقتدار میں آنا چاہتا ہے, اس کا مقصد اقتدار ہے. اگر اس کا مقصد یہ ہوتا عوام کی فلاح, تو آج اپوزیشن میں وہ شخص بیٹھا ہوا ہوتا, اس کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے تھا, اتنا اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے تھی. کہتا میں اسپورٹس مین ہوں, مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا, مجھے تو وہ ذہنی مریض لگتا ہے. ذہنی مریض ہی کے کام ہے کہ یو ٹرن لینا, ایک بات پہ قائم نہ رہنا. لیڈر تو قائم رہتا ہے نا. ٹھیک ہے, سمیہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جس طرح فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہوئے, ہماری حکومت گئی, اگر تعلقات خراب نہیں ہوتے تو ہم آج بھی حکومت میں ہوتے, کیا کہیں گے؟ نہیں تو بات تو وہی آگے, جب ہم سلیکٹڈ کہتے تھے تو آج کیوں لگتی تھی پھر انہیں. ہاں اب آپ دیکھیں نا, اب ایڈمٹ کر لی نا ہماری بات, ہمارا جو لیبل تھا وہ ایڈمٹ کر لیا نا انہوں نے. تو چلے دیر سے کیا لیکن کر لیا, ہم نے ان کو صحیح کہا تھا. اگر تو یہ سلیکٹڈ نہ ہوتے, اپنے زور بازو سے لڑ کے آتے, عوام میں سے ہو کے آتے, ان کے دلوں میں عوام کی خدمت کا جذبہ ہوتا. یہ تو آئے تھے ایسے جیسے بادشاہ سلامت ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے صرف چیئر پہ بیٹھنے کے لیے آئے تھے اور چیئر کو چپکنے کے لیے آئے تھے. عوام تو ان کے نزدیک تھی ہی کوئی نہیں. اور جب ہم لوگ انہیں کہتے تھے آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو یہ ہمیں کہتے تھے یہ این آر او دیکھا, یہ این آر او مانگ رہے ہیں. اس نے اپنے ساتھ برا خود کیا. میاں صاحب, میاں نواز شریف کی آج ہر بات بالکل سچ ثابت ہوئی کہ اس کو کچھ نہ کہو, اسے بالکل نہ چھیڑو, یہ اپنے وزن سے خود گریں گے. وہ بات سچ ثابت ہوئی. اس کو تو فرینڈلی اپوزیشن ملی. جب یہ اپوزیشن کرتے تھے آپ کے سامنے, ہم تو انہیں کچھ کہتے ہی نہیں تھے,
हम तो इनकी गाली गलौज सुनते रहे और हम कुछ भी नहीं, उतनी जितनी इनकी चीप और बैड लैंग्वेज है हमारी हो ही नहीं सकती। हम लोग कभी रैश भी नहीं होते सही। क्योंकि हमारे ऊपर सख्ती है कि आपने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी। हमारे लीडर उसी वक्त हमारी क्लास ले लेते हैं कि आपने किसी को देख के अपने लहजे में मामूली सी भी तब्दीली नहीं करनी। तो इन लोगों की गाली गलौज, इनकी खवातीन तक गाली गलौज करती हैं और ये हम कल्चर सोसाइटी को ये दे रहे। सोसाइटी भूखी भी हमने कर दी, कल्चर वाइज भी हमने उनको खराब कर दिया, हमारी आने वाली नस्लें खराब हो गई। और अब इसको ठीक, अब आप ये देखें, उन्हें इतना प्रवोक हम कर रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर झपटने के लिए तैयार कर रहे हैं कि जहां कहीं भी आप एंटी पीटीआई देखो और उसको झपट पड़ो। ये कोई है? ये दौर हर बंदा अपनी राय रखता है। जो इनकी राय रखे वो तो मोमन है और जो अपनी जाती राय रखे वो कुफर के फतवे। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आते हैं